ایک بھارتی لڑکی کی دکھ بھری داستان جس کی کہانی آپ بیتی پر مشتمل ہے، جو اپنی خواہشات کے لیے غلط راستے پر چل پڑی، جو آگے جا کر اس کے لیے جان کا خطرہ بن گئی۔ کیسے؟ چلے سنتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، تاکہ ہم اس طرح کی دلچسپ کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد جب باپ نے کانتی کو آگے تعلیم جاری رکھنے کے لیے پیسے نہ دیے تو اسے سخت مایوسی ہوئی۔ چنانچہ اس نے نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے کہا، میں اس گھر میں سارا دن رہنا کہاں گوارا کر سکتی تھی جہاں وہ میری آنٹی بھی رہتی تھی۔ میں کوئی بھی جاب فوری طور پر قبول کرنے کو تیار تھی تاکہ اپنے لیے اور اپنے بھائی اور بہن کے لیے کچھ رقم حاصل کر سکوں۔ میری زبردست کوشش تھی کہ میری طرح وہ بھی محض فیس وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم ترک کرنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر پرائمری اسکول ٹیچر کی پوسٹ پر اسٹاف کی چھٹیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے والی ٹیچر کے طور پر ملازمت شروع کر دی۔ بعد ازاں عارضی ٹیچر کی حیثیت میں 100 روپے ماہوار پر عارضی ٹیچر تعینات ہو گئی۔ میں نے اس کے حالات کو مزید کریدتے ہوئے وہ حالات دریافت کیے جن میں اس نے کال گرل کے طور پر کام کا آغاز کیا۔ میں نے بڑی کوشش اور دم دلاسے دے کر اسے یہ ساری تفصیلات بیان کرنے پر آمادہ کر لیا۔ کانتی پہلے تو کافی جھجکی، پھر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے اسکول میں ٹیچروں کو بتا دیا کہ مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے۔ اگر کوئی طالبہ ٹیوشن پڑھنا چاہتی ہو تو اسے میرے نام کی سفارش کر دیجیے گا۔ اسکول میں تقریباً 3 ماہ کی ملازمت کے بعد ایک لڑکی نے اپنے گھر پر مجھ سے ٹیوشن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس سے مجھے 50 روپے مہینہ ملنے لگے۔ اس طرح تنخواہ سمیت 150 روپے ملنے سے میری زندگی میں بڑا فرق پڑ گیا۔ تاہم جہاں تک میری ضرورتوں کا تعلق تھا یہ بہت کم تھے۔ مجھے بہن بھائیوں کی قانونٹ کی تعلیم جاری رکھنے اور گھر میں ہم تینوں کے اخراجات کے حصے کے طور پر ادا کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ آمدنی کی ضرورت تھی۔ بہرحال سردست اس سے زیادہ میں کہاں سے لاتی؟ میں نے جب کمانا شروع کیا تو باپو نے میری بہن اور بھائی کی قانونٹ فیس دینے کا سلسلہ مجھے یقین ہے کہ اس ظالم آنٹی کے اکسانے پر بند کر دیا، اور ہمارے کھانے کی مقدار بھی گھٹا دی۔ اس طرح مجھے اپنی بڑی توہین اور بے چارگی کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ اس دوران اسکول میں مجھے یہ بات بھی محسوس ہونے لگی کہ دوسری استانیاں مجھ سے ہمیشہ بہتر لباس میں ملبوس ہوتی ہیں۔ کیا مجھے ان جیسی نہیں ہونا چاہیے؟ اس پر میرا خیال اس لڑکی کے والد کی طرف گیا جسے میں پرائیویٹ ٹیوشن پڑھا رہی تھی۔ وہ بہت دولت مند آدمی تھا۔
اور دولت مندوں سے اس کی دوستیاں اور جان پہچان بھی کافی تھی۔ چنانچہ اس سے پہلی ملاقات میں جو ٹیوشن فیس وصول کرتے وقت ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ میں بہت ضرورت مند ہوں، اپنی تنخواہ کی کمی کو ٹیوشن سے پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اگر آپ کے کسی دوست یا رشتہ دار کو اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر کی ضرورت ہو تو میں توجہ سے پڑھاؤں گی، اس سے مجھے بھی کچھ فائدہ پہنچ جائے گا۔ یہاں پہنچ کر وہ اچانک رک گئی۔ ایسا لگا کہ شاید وہ اس سلسلے میں کچھ نہیں بتانا چاہتی۔ چنانچہ کچھ دیر تک میں بھی خاموش رہی۔ میں نے اس پر اس کے ماضی کے تجربات کے انکشاف کے لیے زور دینا مناسب خیال نہ کیا۔ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی، جن میں اس کے اسکول کے حالات، ساتھی، استانیہ کے رہن سہن، مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں سوالات وغیرہ شامل تھے۔ ویڈیو کا مزید آگے پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔